الحمد لله الذي زين العالمين بحبيبه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ کا ذکر، اس ذکر کو اپنی عادت بنا لو. یہی ایک صورت ہے ہمیں جہنم سے آگ سے بچائے گی. حرز جان ذکر کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. ان کے حسن باملاحت پر نثار، ان کے حسن باملاحت پر نثار، شیرہ جان کی حلاوت کیجئے، شیرہ جان کی حلاوت کیجئے. ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے. ان کے در پر بیٹھیے بر در فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بر در فقیر،
نوا ہو فکر سرورت کیجئے، بے نوا ہو فکر سرورت کیجئے۔ اللہ کا ایک نام ہے حی، یا حی یا قیوم، حی اللہ کا نام ہے۔ اسی طرح باقی، باقی یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ ان دو ناموں کا استعمال کیا اس لیے اعلیٰ حضرت نے ذرا توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ حی باقی، حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے۔ اور امام فرماتے ہیں آؤ میں نسخہ بتاؤں امیر ہونے کا، سبحان اللہ، آؤ تو میں نسخہ بتاؤں امیر ہونے کا۔ اگر کوئی غریب ہے تو امیر ہونا چاہے تو کیا کرے؟ امام فرماتے ہیں آؤ بتاؤ دنیا کے غریبوں، دنیا کے مفلسوں، ایک وظیفہ کر لو۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کیجئے، مفلسوں سامان دولت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ محتشم حاضرین کرام، الحمدللہ تعالیٰ میں اور آپ اللہ کے پاک اور مقدس گھر میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالیٰ ہمارے انتہائی بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد اکبر صاحب نقشبندی دامت برکاتہ قدسیہ آج ہماری خطبہ جمعۃ المبارک اس خوبصورت محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے شامل حال فرمائے اور ان کی دعاؤں سے ہمیں مستفید فرمائے۔ آبادی وقار، جیسا کہ گزشتہ جمعات المبارکہ کے خطبوں میں آپ احباب نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا۔ تمام حقوق میں تقریباً بیان کر چکا ہوں۔ آخری حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بیان کرنا ہے، جس کو عنوان یہ دیا ہے کہ دکھوں میں تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ تو یہ پورا شعر ہے جس کا ایک مصرع میں نے منتخب کیا ہے عنوان گفتگو کے طور پہ کہ دکھوں میں تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اور اگر درود پڑھو مومنو تم کرینے سے، ہاں اگر درود پڑھو
مومنوں تم کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اب عزیز وقار درود و سلام پڑھنا کوئی احسان نہیں، حضور کی ذات میں درود و سلام پڑھنا یہ امتی کا حق ہے، حق بنتا ہے امتی کا کہ وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اور کمال بات یہ ہے جب بندہ یہ حق ادا کرتا ہے، تو جب کسی کا حق ادا کر دیا جاتا ہے تو اب بیلنس ہو جاتا ہے، برابری ہو جاتی ہے۔ مثال دے کے سمجھاؤں گا بلا تشبیہ، آپ نے کسی کا کچھ دینا تھا، دے دیا، بیلنس ہو گیا، جو بنتا تھا ادا ہو گیا، اب نہ کچھ لینا باقی ہے نہ کچھ دینا باقی ہے۔ لیکن یہ درود کا حق کیسا کمال حق ہے، ہم ایک بار درود پڑھیں اللہ 10 رحمتیں بدل کے ہمیں پھر دے دیتا ہے، قرض ادا ہوتا ہی نہیں۔ کیسا ہے قرض ادا بول کرتا ہی نہیں، انسان کا ذمہ اس قرض کی ادائیگی سے خالی ہوتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت بھی کیسا کریم ہے، اور نبی کے پاک سے محبت کا بھی کیا خوب انداز ہے۔ بندہ ایک بار کہے یا اللہ تو درود بھیج، اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت نازل فرما اپنے محبوب پہ، تو اللہ تعالیٰ خود تو رحمت نازل کرتے ہی ہے، وہ ہمارے مانگنے سے نہیں، بغیر مانگے بھی کرتے ہی ہے۔ اس کا محبوب جو ہے وہ تو بغیر مانگے رحمت نازل کرتے ہی ہے، لیکن یہ کہنے والا، یہ لفظ ادا کرنے والا چاہے گنہگار ہے چاہے خطا کار ہے، یا اللہ رحمت نازل فرما اپنے محبوب پر، یہ کہنے والا اللہ فرماتا ہے تو میرے محبوب واسطے دعا مانگی ہے، تو میرے پہ آخر ہے کہ اپنے محبوب تے میں محبوب کا پیار کرنے والا، میں تیرا رحمت بھیجنی ہے، لیکن تو جی آخر ہے کہ ہم محروم نہیں رہے گا، میں تیروں اس آخر کے بدلے 10 رحمت عطا فرما دے۔ میرے بھائیو یہ پیار ہے اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بندے کا ذمہ کبھی اس سے خالی ہوتا ہی نہیں۔ ساری زندگی ہو سکتا ہے اللہ دعا کرتا ہے یا اللہ اپنی رحمت دے دے، اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ کی مرضی ہے کرے نہ کرے، لیکن وعدہ فرما لیا محبوب کی زبان سے تو ایک بار آختے صحیح، تو ایک بار کہہ تو صحیح اللہم صلی علی، میں خود بخود بغیر مانگے تجھ پہ 10 رحمت نازل فرما۔ اب آخری وقار آیت درود آج ہم نے سمجھنی ہے، مفسرین کرام نے اس پر جو کلام کیا خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہت ساری کتب تحریر کی گئی اس عنوان پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے پہ نازل ہونے والا قرآن، اس کی ایک آیت مبارکہ مشہور و معروف جسے آیت درود کہتے ہیں، آپ سب نے ایک بار سن لی، اگر ایک بار پھر سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ۔ میرا پروردگار فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھنا ہے، ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ غور کریں تو درود کا معنی یہاں قابل فہم ہے کہ درود کہتے کسے ہیں۔ یاد رہے کہ درود ہمیشہ بھیجنے والے کی طرف جب منسوب ہوتا ہے تو معنی بدلتا ہے۔ ہماری طرف درود منسوب ہو کہ ہم پڑھتے ہیں تو معنی یہ ہوگا اللہ سے رحمت مانگتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو یہ معنی ہوگا فرشتے بھی اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ لیکن درود جب اللہ کی طرف منسوب ہو کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو معنی کچھ اور ہے۔ ایک تو اصلاح یہاں یہ کر لیں کہ اللہ درود پڑھتا نہیں بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ ہم نے استعمال نہیں کرنا، بندے کو پتا ہونا چاہیے یہ فرض علوم میں ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ لفظ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اللہ درود پڑھتا ہے، وہ بھیجتا ہے، پڑھتا نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ درود پڑھنا، پڑھنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قرات۔ قرات کا اردو ترجمہ ہے پڑھنا۔ اگر قرات کی تعریف کتب تعریفات میں ہم نکال کے دیکھیں تو بنتی یہ ہے کہ زبان حرکت میں آئے، پہلے زبان ہو گئے، پھر حرکت میں آئے،
پھر مخارج سے ٹچ کرے، جہاں سے حروف نکلتے ہیں منہ کے اندر مختلف حصوں سے وہ ٹچ کرے تو آواز اور سانس کے ساتھ مل کے جو چیز ہمیں سنائی دے گی، یہ پوری اس کیفیت کا نام ہے قرات۔ یعنی شرائط ہے قرات کی، زبان ہو، ہلے بھی، مخارج سے ٹکرائے بھی، کچھ آواز پیدا ہوگی، اس کو کہتے ہیں قرات۔ اسی لیے نماز کے اندر ضروری ہے، دل کو بندہ نماز پڑھے ہوگی نماز کوئی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دل ہی دل میں نماز پڑھے، زبان نہیں ہے حرکت دیتے، نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قرات فرض ہے، اور قرات بنے گی تب جب زبان ہلے گی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو زبان کا ہونا، آواز کا ہونا، دانتوں کا ہونا، منہ اور جبڑے کا ہونا یہ ضروری ہے قرات کے لیے۔ اللہ رب العزت کی نہ زبان ہے، نہ منہ ہے، نہ دانت ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ یہ ساری چیزیں جسم ہے اور ہمارا رب جسم سے پاک ہے، لہذا اللہ رب العزت کے یہ لفظ قرات استعمال کرنا جائز نہیں۔ جب لفظ قرات استعمال کرنا جائز نہیں تو لفظ پڑھنا استعمال کرنا بھی جائز۔ کوئی ایسا شعر ہمیں قابل قبول نہیں جس کے اندر یہ ہو کہ رب درود پڑھتا ہے، کوئی لفظ ہمیں قابل قبول نہیں، کوئی بے شک مولوی ہو، بے شک خطیب ہو، بے شک نقیب ہو، یہ لفظ بولے تو آپ اسے روک سکتے ہیں۔ بھائی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ لفظ بولنا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ درود پڑھتا ہے، درست بولو جیسے یہ جائز نہیں۔ ہاں جب کہنا ہے کہ بات کرنی ہے تو پھر یوں کہو اللہ درود بھیجتا ہے۔ اب وہ درود جو بھیجتا ہے وہ ہے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اب رب تو یہ نہیں کہتا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کس کو کہنا ہے؟ وہ تو خود رب ہے نا۔ ہم تو اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تو درود بھیج، تو اللہ یہ نہیں کہتا۔ اللہ کیا کہتا ہے اور کیا فرماتا ہے اور رب کا درود کیا ہے؟ دو معنی بیان کیے ہیں حضرت علامہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں پہلا معنی یہ ہے الصلاۃ من اللہ الرحمہ، اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرماتا ہے، یہ درود ہے اللہ کا۔ کیا؟ اللہ اپنے نبی پہ رحمت دے، یہ اللہ کا درود ہے۔ اور دوسرا معنی کمال ہے، فرماتے ہیں معنی صلاۃ اللہ، معنی صلاۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ثناؤہ عند ملائکتہ، اللہ کا درود یہ ہے اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف فرماتا ہے، یہ رب کا درود ہے۔ اللہ فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کے سامنے اپنی شان کے لائق اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرماتا ہے۔ اور سے لوگ یہ طرح سبحان، یہ اللہ کا درود ہے۔ یہاں علامہ امام سخاوی نے ایک بڑا خوبصورت سوال قائم کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے۔ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہیں، حضور نہیں ہے؟ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تو کیا ہے، ہمارے نبی کو تو نہیں کیا، پھر ہونا تو یہ چاہیے جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہو۔ نبی پاک اسلام کو تو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ سوال قائم کر کے پھر جواب دیا علامہ سخاوی، کمال کر دیا امام نے۔ فرماتے ہیں ہاں ہمیں پتا ہے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اب چپ رہنا یہ آپ کی مرضی ہوگی ورنہ بات بہت بڑی ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا مانتے ہیں، لیکن ایک بار کیا ہے، دوبارہ نہیں کیا، ایک ہی بار کیا۔ اور رہی بات ہمارے نبی کی، وہاں سجدہ ایک بار ہوا، یہاں صبح شام درود پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کی شان پھر بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں سجدہ صرف ایک بار اور یہاں درود روز بروز، ہر وقت، ہر لمحہ۔ اور صرف فرشتے نہیں، وہاں سجدہ کرنے والے صرف فرشتے تھے، یہاں درود بھیجنے والے امتی بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں اور کائنات کا رب بھی ہے۔ رب خود بھی درود بھیجتا ہے، درود نازل فرماتا ہے۔ اب آگے بتا رہا دوسرا لفظ ان اللہ وملائکتہ، اس کی اضافت پہ بات کی ہے ائمہ سیرت نے اور ائمہ تفسیر نے بھی۔ فرماتے ہیں ملائکتہ کے اندر جو اضافت ہے یہ اضافت استغراقی ہے، استغراق کا فائدہ میں آسان کر دیتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ فرشتے بے شمار ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا کہ لا یحصی اللہ لا یحصی الملائکۃ الا اللہ، فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کو جانتا نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ مقربین الگ ہیں، حملۃ العرش الگ ہیں، عرش اٹھانے والے، پھر دنیا کے اندر سیر کرنے والے۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا
امام طبری کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت عثمان آئے اور سوال کیا یا رسول اللہ یہ فرشتے کتنے ہیں، تعداد کتنی ہے فرشتوں کی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقال لکل آدمی عشرۃ ملائکہ، حضور نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ اللہ کے 10 فرشتے ہیں، اور صرف 10 نہیں، فرمایا باللیل والنہار، صبح بھی 10 ہیں اور رات کو بھی 10 ہیں، صبح کے 10 علیحدہ ہیں، رات کے 10 علیحدہ ہیں، اور جتنے بارش کی قطرے ہر ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ ہے۔ اتنے فرشتے اللہ کے بے شمار، بے حساب و بے کتاب۔ اب ذرا توجہ سے بات کو سننا، اتنے فرشتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں جو رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کوئی نماز پڑھنے والا ہے، کوئی قیام میں ہے، جو قیام والا ہے وہ رکوع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یفعلون ما، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے پروردگار نے اعلان فرما دیا یفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کو جو رب کریم حکم دیتا ہے فرشتے وہی کر دے۔ کسی کو رب نے حکم دیا تو نے قیام کرنا ہے، وہ قیام والا رکوع نہیں کرتا۔ کسی کو پروردگار نے رکوع کا حکم دیا وہ رکوع والا سجدہ نہیں کرتا۔ کسی کو رب ذوالجلال نے سجدے میں رہنے کا حکم دیا وہ سجدے والا اتحیات میں نہیں جاتا۔ فرشتے جہاں ڈیوٹی لگی ہے وہیں پہ موجود رہتے ہیں، لیکن قرآن میں رب نے یہ بھی فرمایا ہے اضافت استغراقی ہے، مانا یہ بنا ہمیں پتا ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ پہاڑوں میں رہتا ہے، جو ہواؤں کا فرشتہ ہے وہ ہواؤں میں رہتا ہے۔ دیگر فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ موجود رہتے ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے جو سارے فرشتے کرتے ہیں، وہ کام یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہو وہ بھی، بارش کا فرشتہ ہو وہ بھی، حیوانات کا فرشتہ ہو وہ بھی، انسان کے ساتھ جو فرشتے چاہے وہ قبر میں آنے والے فرشتے، ماں کے پیٹ میں آنے والے فرشتے، تصویریں بنانے والے فرشتے، بارش کے قطروں کو زمین پہ لانے والے فرشتے، یہ سارے فرشتے اپنے اپنے کام بھی کرتے ہیں اور میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ سارے فرشتے نال ایک ہی کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹیوں کے ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں، جتنے ہیں سب حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود اللہ فرماتا ہے کہ سوا مضارع کا اس کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ معنی یہ بنے گا اب بھی پڑھتے ہیں، اللہ اب بھی درود بھیج رہا ہے، کل قیامت تک بھیجتا رہے گا۔ واپس سے بولو نا، یعنی 2 زمانے، حال اور استقبال اور درود دونوں زمانوں میں۔ اب یہاں پہ سوال ہے، اگر آپ کی توجہ ہو میری طرف، بڑا اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ 2 زمانوں میں تو درود ہو گیا، تو جو باقی گزر گیا پچھلا زمانہ، اور جب زمانہ نہیں تھا تب، یہاں تو اس آیت میں تو 2 زمانوں کی بات ہے۔ اس پر مفسرین نے بڑا کمال جواب دیا، فرماتے ہیں زمانے 2 صرف ایک لفظ سے واضح ہے، اگر پوری آیت پڑھو تو سمجھ آ جائے گی۔ اس پورے جملے کو نحوی اعتبار سے دیکھیں تو جملہ اسمیہ ہے، شروع ہو رہا ہے انا سے، جملہ اسمیہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جملہ اسمیہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ معنی یہ بنے گا جب زمانہ نہیں تھا، جب زمانہ نہیں تھا درود تب بھی تھا، جب زمانہ نہیں رہے گا درود تب بھی جاری رہے گا۔ اللہ نے اپنا لفظ استعمال کیا علن نبی، نبی پر۔ نبی تو بہت سارے ہیں، 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں، تو یہ کون ہے جو درود والا نبی ہے؟ اللہ پاک نے نبی پاک کو نام تو نہیں کہا دیا، علی محمد نہیں کہا،
अला हबीबी ही नहीं कहा, कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा इशारा नहीं दिया अल्लाह ने जिससे पता चल जाए कौन से नबी की बात है। अलिफ लाम अहद खाती किया बोला की बात है, उससे मुफस्सिरीन ने इशारा दिया। लेकिन मैं जो बात करने लगा वो जरा ज़ौक़ वाली है। अल्लाह ने नबी कहा, नबी पर 1,24,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में, अल्लाह ने लफ्ज़ नबी बोल के समझाया है। बेशक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की शानों को देखो, उनको पढ़ो, उनकी जिंदगियों का मुताला करो, तुम्हें दुरूद वाला नबी एक ही नजर आएगा। ना नहीं लिया तो फिर की होया, जब कहा जाए नबी पर तो तवज्जो सीधी गुंबद खजरा की तरफ जाती है। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने ये हुक्म ईमान वालों को ही क्यों दिया है? या अय्युहल इंसान कह के सारे इंसानों को क्यों नहीं दिया? सब पढ़ो नहीं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये हुक्म सिर्फ ईमान वालों को है। इस पर अल्लामा सखावी बड़ी खूबसूरत बात लाए हैं, फरमाते हैं वजह यह है लिअन्न सलात मिन अज्लिल कुर्ब फखस्स बिहल मुमिनून फखस्स बिहल, तवज्जो भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुरूद का हुक्म सिर्फ ईमान वालों को इसलिए दिया है कि दुरूद पढ़ते हैं मोमिन, जब दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह कुर्ब देता है, अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमाता है। फरमाया कि दुरूद सिर्फ ईमान वालों के साथ खास इसलिए कर दिया कि दुरूद बायस से कुर्ब है, और अल्लाह का कुर्ब ये काफिरों का हिस्सा नहीं, हुजूर के आशिकों का हिस्सा है। ये कुर्ब मिलना ही सिर्फ ईमान वालों को है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाहु अकबर कबीरा, आओ मेरे पाक नबी के गुलामों तुम्हें बताऊं ये दुरूद हमारा कितना काम आता है। हज़रत उमय्या इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे करीम नबी की बारगाह में आ गए, आगे सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कसरत के साथ आपकी रात पे दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ, और मैं और भी बलाए पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह भी करता हूँ, मैं तस्बीह व तहलील भी करता हूँ, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए मैं कितनी देर दुरूद पढ़ूं, मैं कितना वक्त दुरूद में गुजारूं, क्या मैं अपने अपने तमाम औकात का 1/4 हिस्सा दुरूद पढ़ूं, 3 हिस्से अल्लाह का जिक्र करूं, तो हुजूर क्या ये बात काबिल कबूल है? मेरे पाक नबी फरमाने लगे तेरी मर्जी, लेकिन ज्यादा करो, ज्यादा पढ़ो तो और भी अच्छा है, ज्यादा पढ़ो तो और भी अच्छा है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं ऐसा करता हूँ अपने तमाम औकात के 3 हिस्से करता हूँ, 1/3 हिस्सा आप पे दुरूद पढ़ता हूँ, और 2/3 औकात मैं दूसरे काम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया तेरी मर्जी, लेकिन अगर ज्यादा करे तो और भी अच्छा है। या रसूल अल्लाह अपने तमाम औकात के मैं 2 हिस्से करूंगा, आधा वक्त दुरूद में गुजारूंगा, आधा वक्त दीगर और आधो वज़ाइफ पढ़ूंगा। मेरे नबी फरमाने लगे तेरी मर्जी, लेकिन ज्यादा करो तो और भी अच्छा है। अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह फिर मैं सारा वक्त आप पे दुरूद पढ़ने में गुजारूंगा, सारे का सारा फारिग वक्त आपकी जात पे दुरूद सलाम पढ़ने में गुजारूंगा। अब तवज्जो से जुमला सुनो, मेरे पाक नबी फरमाने लगे अगर तुम ऐसा करेगा यकफी हम्मका व युकफ्फिरु लका ज़म्बका, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। मेरे पाक नबी फरमाने लगे ओ मेरे गुलाम बड़े गौर से सुनो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तेरे तमाम गमों को दूर भी करेगा, तेरे गुनाहों को माफ भी करवाएगा। ये दुरूद पढ़ना सिर्फ दुनिया में नहीं कब्र में भी हमारे काम आएगा। सुभान अल्लाह की सबकी आवाज है।
قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا. اٹھاؤ مصباح السلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام فی الجقظۃ والمنام. یہ کتاب کا نام ہے. علامہ محمد بن موسیٰ لکھنے والے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک پڑوسی مسلمان سنی مسلمان, اس کی عادت یہ تھی ہر روز سونے سے پہلے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو بکر شبلی نے خواب میں دیکھا, پوچھا میرے پیر کیا بنا, قبر کی پہلی رات کیسی گزری ہے؟ اس نے کہا حضور ہونا کیا تھا, جب میں قبر میں پہنچا ہوں منکر نکیر میری قبر میں آ گئے, بڑی ہیبت ناک شکلیں بنا کر, بڑی مکروہ صورتیں بنا کے, لڑکتی گرجتی آواز لے کے منکر نکیر میری قبر میں آ گئے. جب میں نے منکر نکیر کو دیکھا میں تو ڈر گیا. جب میں ڈر گیا تو نبی کا درود کام کر گیا. پوچھنے والے نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ فرشتے میرے قریب آنے لگے, میں ڈر سے کانپنے لگا. ابھی فرشتے میرے قریب نہیں آئے. ایک بڑی سونی صورت والا جوان, ایک دراز قد و قامت والا, کالی کالی زلفوں والا, ایک لمبے لباس والا خوبصورت جوان میری قبر میں آ گیا. اس نے آ کے فرشتوں کو روک دیا, او فرشتوں رک جاؤ, میں گواہی دے رہا ہوں آنے والا نبی کا سچا غلام ہے. لوٹ کے چلے جاؤ. کہتے میں بڑا حیران ہوں یہ بچانے والا کون ہے؟ فرشتے میری قبر سے لوٹ گئے. وہ جوان میری قبر سے جانے لگا, میں نے دوڑ کے قدم پکڑ لیے. میں نے کہا بندہ خدا ذرا نام تو بتا کے جا, تو کون ہے, تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگا تو مجھے بھول گیا ہے, میں تیرا پڑا ہوا گرو شکل بدل کے تجھے بچانے آیا ہوں. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی, مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی, مشکل کشا ہے تیرا نام, مشکل کشا ہے تیرا نام, تم پہ درود و سلام صلی علی نبینا صلی علی. اب درود پڑھنے کا دن ہے. صلی علی نبینا صلی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. دنیا میں بھی درود کام آتا ہے, قبر میں بھی درود ہی کام آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں میں بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو. یہ درود کہاں کہاں کام آتا ہے؟ ابھی دو جہان بتائے ہیں. دنیا ایک جہان ہے جسے عالم اسباب کہتے ہیں, قبر دوسرا جہان ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. ایک تیسرا جہان بھی ہے جہاں ہم نے جانا ہے, اسے عالم آخرت کہتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ درود تو قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے گا. محبت سے سبحان اللہ. آؤ تمہیں بتاؤں درود کس طرح کام آنے والا ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدیع کے اندر روایت لائے. سنو میرے پاک نبی کے غلاموں, مفہوم پیش کرتا ہوں. قیامت کا میدان, حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں. میرے پاک نبی کے ایک گنہگار غلام کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے. جناب آدم دیکھ لیں گے
اور دیکھ کے فرمائیں گے یا احمد، یا احمد، اے احمد مجتبی سنو سنو، یہ آپ کا غلام ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب حدیث کے لفظ سنو، میرے پاک نبی علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام کی آواز سنیں گے، میرے نبی چل کر نہیں دوڑ کے آئیں گے، دوڑ کے تشریف لائیں گے، فرشتوں کے پاس آئیں گے، فرشتوں روک دو، دوبارہ میزان پہ چلو، اس کے عملوں کا موازنہ پھر کرو، وزن دوبارہ کرو، یا رسول اللہ ابھی تو تول کے لائے ہیں۔ اللہ فرمائے گا او فرشتوں خبردار، جو میرا نبی کہتا ہے فوراً عمل کرو۔ فرشتے دوبارہ میدان پہ عملوں کو تولا گیا، عمل نیک تھوڑے ہیں، گناہگار زیادہ ہے، گناہ اس کے تعداد میں زیادہ ہے۔ میرے پاک نبی نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی کو نکالیں گے، اور اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے۔ جب وہ پرچی نیکیوں والے پلڑے میں آئے گی، گناہ تھوڑے ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، حضور جانے لگیں گے۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہو گیا فیصلہ، بندہ جنت میں جائے گا، آپ کا غلام جنت میں جائے گا۔ میرے نبی جانے لگیں گے، وہ دوڑ کے میرے نبی کے قدموں میں آئے گا اور آ کے پوچھے گا اے سونی صورت والے ذرا نام تو بتا کے جائیں، آپ کون ہیں؟ میرے نبی فرمائیں گے انا نبیوں کا، او میرے غلام تجھے یاد نہیں، میں تیرا درود والا نبی ہوں، میں وہی نبی ہوں جس پہ تو درود پڑھا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ پرچی کیا ہے؟ اس پرچی میں کیا تھا؟ میرے پاک نبی فرمائیں گے او میرے امتی، اس پرچی میں تیرا پڑھا ہوا درود ہے، وہی درود ہے، اس نے تجھے بچا۔ میں کہتا ہوں لوگوں پڑھو درود کہ دنیا بھی اسی سے کامیابی ملے گی، دنیا میں قبر میں بھی اور حشر میں بھی انشاءاللہ العزیز۔ آخری قول امام زین العابدین کا، حضرت علامہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آج سارے سنیے کو بھی اسلام پڑھنے کا ٹائم کوئی نہیں، اسلام کردا نہیں میں کسی دوڑ جانے ہیں کہیں تو سنتا بھی چھٹ نہ دے، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کہڑا فرض ہے۔ او بھائی نماز کو ہے نا، سنت فرض نہ دیکھو، دیکھو میرے نبی نے پڑھا ہے، جو کام حضور نے کیا کہ کوشش کرو، کوئی 10 منٹ میں فرق نہیں پڑتا، سلام پڑھ کے جایا کرو۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں من علامات اہل سنت والجماعہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، اور اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پہ سلام پڑھنے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ ویسے جو سب تشریف لائے ہیں یہ اپنی